بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے انگلینڈ کی ہسٹری سے متعلق، انگلینڈ کی تاریخ کیا ہے۔ تو جو لوگ بھی میری ویڈیو پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو، جو کہ انگلینڈ کی ہسٹری سے متعلق ہے کہ انگلینڈ جو ہے وہ کس طرح سے اس نے فتوحات حاصل کی دنیا پہ اور کس طرح اتنی بڑی سلطنت قائم کی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اینگلو سیکسن اور واکنگ چھاپے۔ بصرہ اینگلو سیکسن جنگجو کشتی کے ذریعے پہنچ رہے ہیں، واکنگ لانگ شپس خانقاہوں پر چھاپہ مار رہے ہیں۔ 5ویں صدی کے اوائل میں رومیوں کے جانے کے بعد اینگلو سیکسنز نے کنٹرول سنبھال لیا، کئی چھوٹی سلطنتیں بنائی۔ یہ ایک ثقافتی اور سیاسی وجوہ کے طور پر انگلستان کی پیدائش تھی، لیکن امن زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا۔ 8ویں صدی میں اسکلینیا کے واکنگ حملہ آوروں نے انگلینڈ کے ساحلوں پر وحشیانہ حملے شروع کر دیے۔ اس نے ایک جنگجو کو واپس لے لیا اور عظیم جنگجوؤں کو واپس لانے کے لیے ان کی مدد کی۔ متحدہ انگلینڈ، نارمن فتح اور قرون وسطیٰ انگلینڈ۔ بصرہ بائیکس ٹیپسٹری منظر، قرون وسطیٰ کے قلعے، جنگ میں شورش۔ راوی 1066 میں انگلستان ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ ولیم فاتح ڈیوک آف نارمینڈی نے ہیسٹنگس کی جنگ میں کنگ ہیرالڈ کو شکست دی۔ اس کی وجہ سے نارمن کی حکمرانی، قلعے کی تعمیر اور مشہور ڈومس ڈے بک ہوئی۔ صدیوں کے دوران انگلستان نے صلیبی جنگیں، میگنا کارٹا اور 100 سال کی جنگ دیکھی جس نے اپنے معاشرے کی تشکیل کی۔ ٹیوڈرز اور انگریزی اصلاح۔ ہنری VIII، الزبتھ اول جیلتی ہوئی خانقاہوں کے پورٹریٹ۔ راوی 16ویں صدی میں انگلستان کے سب سے مشہور خاندان میں سے ایک ٹیوڈرز ہنری VIII نے کیتھولک چرچ سے علیحدگی اختیار کی، چرچ آف انگلینڈ بنایا۔ اس کی بیٹی الزبتھ اول نے انگلینڈ کو سنہری دور میں لے کر ایک ہسپانوی آرماڈا کو شکست دی اور ملک کی عالمی موجودگی کو مضبوط کیا۔ انگلینڈ بادشاہوں اور رانیوں، جنگجوؤں اور فاتحوں، انقلاب اور سلطنت کی سرزمین، قدیم اسٹیلٹ سے لے کر عالمی سپر پاور کے عروج تک اس کی کہانی عزائم، تنازع اور تبدیلی کی ہے۔ انگلستان کی ناقابل یقین تاریخ کو دریافت کرتے ہوئے نمبر 1 ہے کہ قبل از تاریخ انگلینڈ اور رومن فاتح، جو کہ 43 AD سے لے کے 410 AD سے پہلے۔ بصرہ پس منظر میں اسٹون ہینج کے ساتھ ایک دھندلا ہوا سفر۔ ہزاروں سال پہلے انگلینڈ ابتدائی شکاری جمع کرنے والوں کا گھر تھا اور بعد میں نولوتھک کسانوں کا گھر تھا، جنہوں نے دنیا کی سب سے پراسرار یادگاروں میں سے ایک اسٹون ہینج تعمیر کیا۔ لوہے کے دور تک سیلٹک قبائل، جنہیں برطانوی کہا جاتا ہے، نے زمین پر غلبہ حاصل کیا، پہاڑی علاقوں اور قلعوں اور پریڈیٹک میں رہتے تھے۔ رومی لشکر قدیم انگلستان سے گزرتے ہوئے سڑکیں اور قلعے بنا رہے تھے۔ 43ویں عیسوی میں شہنشاہ کلاڈیوس کی قیادت میں رومی سلطنت نے برطانیہ پر حملہ کیا۔ رومی حکمرانی نے زمین کو تبدیل کر دیا، سڑکیں، شہریں اور لندن جیسے شہر اور انجینئرنگ اور حکومت میں جدتیں لائی۔ تاہم ان کی حکمرانی کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر جنگجو ملکہ بوڈیکا کی طرف سے، جس کی قیادت میں ایک جنگجو ملکہ بوڈیکا نے کیا تھا۔ روم خود ہی ٹوٹ رہا تھا اور اس کے لشکر پیچھے ہٹ گئے، جس سے انگلستان نئے حملہ آوروں کا شکار ہو گیا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اینگلو سیکسن اور واکنگ کے چھاپے۔ 5ویں سے 10ویں صدی۔ بصرہ اینگلو سیکسن جنگجو لکڑی کی کشتیوں پر پہنچ رہے تھے، جلتے ہوئے دیہات سے اٹھتا ہوا دھواں۔ رومیوں کے جانے کے ساتھ ہی جرمن قبائل کی لہریں، اینگلو سیکسنز اور جوٹس، جدید دور کے جرمنی اور ڈنمارک سے پہنچے، جنہوں نے چھوٹی چھوٹی سلطنتیں جیسے ویسیکس، مریسا اور نارتھمبریا کو تراش کر انگلستان بننے کی بنیاد رکھی۔ نام انگلینڈ جو خود اینگلز سے آیا ہے، لیکن ان کی حکمرانی کو جلد ہی بحری جنگجوؤں کے ایک اور گروہ یعنی واکنگز سے خطرہ لاحق ہو گیا۔ اسٹنگنڈ سے آنے والے ان نارمیسن نے انگریزی ساحلوں پر انتھک چھاپے مارے۔ سب سے زیادہ بدنام زمانہ 793 AD میں لائنڈ از فرینڈ کی برطرفی تھی، جس نے انگلینڈ میں واکنگ دور کا آغاز کیا تھا۔ 1 صدی سے زیادہ عرصے تک انگلستان کے بادشاہوں نے انگلستان کے بڑے حصوں پر حکمرانی کی۔ واپس لڑنے کے لیے ایلفریڈ دی گریٹ نے نہ صرف واکنگ کو شکست دی بلکہ انگلستان کو ایک حکمران کے تحت متحد کرنے میں بھی مدد کی۔ نارمن فاتح اور قرون وسطیٰ انگلینڈ، جو کہ 1066 سے لے کے 1485 عیسوی تک تھا۔ بصرہ ٹیپس اینڈ نارمن کے حملے کو دکھاتی ہے، ہیسٹنگس کی جنگ میں شورشوں کو چارج کر رہا ہے۔ 1066 میں انگلستان کو اپنے سب سے زیادہ ڈرامائی موڑ کا سامنا کرنا پڑا۔ ولیم ڈیوک آف نارمینڈی نے انگریزی تخت کا دعویٰ کیا اور اپنی فوج کے ساتھ حملہ کیا۔ ہیسٹنگس کی جنگ میں اس نے کنگ ہیرالڈ کو شکست دی اور ولیم فاتح بن گیا۔ اس واقعے نے انگلستان کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔
نارمنوں نے زبردست قلعے بنائے، جاگیردارانہ نظام متعارف کرایا اور کتابوں کا ریکارڈ پیش کیا۔ بصرہ کنگ جان میگنا کارٹا پر دستخط کرتے ہوئے کھیتوں میں کام کرنے والے قرون وسطیٰ کے کسان۔ قرون وسطیٰ کا انگلینڈ شورشوں، لارڈز اور سرفس کا زمانہ تھا۔ یہ اقتدار کی کشمکش کا بھی دور تھا۔ 1215 میں شاہ جہان کو میگنا کارٹا پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا، جس سے شاہی طاقت کو محدود کیا گیا اور جدید جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن انگلستان کی لڑائی نہیں کی گئی۔ اگلا فرانس کے خلاف 100 سالہ جنگ ہوئی، جس میں ڈی ایتھ کے قریب آدھی آبادی ختم ہو گئی۔ ٹیوڈر خاندان اور انگریزی اصلاحات، جو کہ 1485 سے لے کے 1603 عیسوی تک جاری رہیں۔ بصرہ 108 کے پورٹریٹ جلتی ہوئی خانقاہیں الزبتھ اول ہسپانوی آرماڈا کے سامنے کھڑی ہیں۔ ٹیوڈر دور نے انگلینڈ کے سب سے مشہور بادشاہ میں سے ایک ہنری ہسٹم کو لایا۔ اس کی 6 شادیوں اور کیتھولک چرچ سے ڈرامائی وقفے نے انگلینڈ کو نئی شکل دی۔ چرچ آف انگلینڈ بنا کر اس نے نسلوں کے لیے مذہبی تنازع کی منازل طے کی۔ ان کی بیٹی الزبتھ اول انگلینڈ کے عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک بنے گی۔ ان کے دور حکومت میں انگلینڈ نے طاقتور ہسپانوی آرماڈا کی شکست، نشستہ ثانیہ کے پھلتے پھولتے اور ولیم شیکسپیئر کے افسانوی کاموں کو دیکھا۔ انگریزی خانہ جنگی اور شاندار انقلاب، جو کہ 1603 سے 1689 تک جاری رہا۔ چارلس اول کی پھانسی کی ایک ڈرامائی پینٹنگ۔ انگریزی خانہ جنگی میں لڑنے والے فوجی، لیکن بادشاہت کی طاقت کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا۔ 1642 میں انگلینڈ میں کنگ چارلس اول اور پارلیمنٹ کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ جنگ چارلس اول کی چونکا دینے والی پھانسی اور اولیورا کروم ویل کے عروج کے ساتھ ختم ہوئی، جس نے انگلینڈ کو ایک جمہوریہ قرار دیا۔ کروم ویل نے لوہے کی مٹی کے ساتھ حکومت کی، لیکن اس کی موت کے بعد بادشاہت بحال ہو گئی۔ تاہم 1688 میں ایک اور بڑی تبدیلی آئی۔ شاندار انقلاب، کنگ جیمز II کا تختہ الٹ دیا گیا اور انگلینڈ ایک آئینی بادشاہت بن گیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ پارلیمنٹ کو بادشاہ سے زیادہ طاقت حاصل ہو۔ برطانوی سلطنت اور صنعتی انقلاب، جو کہ 1700 سے لے کے 1900 تک جاری رہا۔ بصرہ ہندوستان میں برطانوی ریڈ کوٹ، دھواں اٹھنے والی فیکٹریاں، بھاپ سے چلنے والی ٹرینیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی تک انگلستان ایک عالمی سپر پاور میں تبدیل ہو چکا تھا۔ برطانوی سلطنت براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، جس نے ہندوستان سے لے کر امریکہ تک وسیع زمینوں کو کنٹرول کیا تھا۔ لیکن یہ صرف فوجی طاقت نہیں تھی۔ انگلینڈ نے صنعتی انقلاب کی قیادت کی، جس نے ایجادات، بھاپ کے انجنوں اور بھاپ کے انجنوں کے دور کا آغاز کیا۔ لیکن یہ پیش رفت ایک قیمت پر ہوئی۔ غربت، بچوں کی مزدوری اور بہت سے لوگوں کے لیے کام کے ظالمانہ حالات۔ وکٹورین دور میں اصلاحات دیکھنے میں آئیں، لیکن تناؤ بڑھتا ہی چلا گیا، جس سے جدید دنیا کی منازل طے ہوئی۔ عالمی جنگیں اور جدید انگلینڈ، جو کہ 1900 سے لے کے آج تک، جو یعنی 2025 تک کا جو انگلینڈ کا سفر ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں خندقیں، ونسٹن چرچل بول رہے ہیں۔ لندن کا ایک جدید منظر۔ 20ویں صدی نے عالمی تنازعات کو جنم دیا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم دونوں میں انگلینڈ نے اہم کردار ادا کیا۔ ونسٹن چرچل کی قیادت نے برطانیہ کو بلٹلز کے دوران نازی جرمنی کے حملوں کا مقابلہ کرنے میں مدد کی۔ جنگ کے بعد برطانوی سلطنت کا زوال شروع ہوا، کیونکہ بہت سی سابقہ کالونیوں نے آزادی حاصل کی۔ آج انگلینڈ عالمی سطح پر ایک کلیدی کھلاڑی بنی ہوئی ہے، اگرچہ اب ایک سلطنت نہیں ہے، لیکن ثقافت، سائنس، ادب میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ آج انگلینڈ عالمی سطح پر ایک کلیدی کھلاڑی بنی ہوئی ہے اور سیاست میں اس کا گہرا اثر و رسوخ مضبوط ہے۔ شیکسپیئر سے لے کے بیٹلز تک، میگنا کارٹا سے لے کر جدید جمہوریت تک، انگلینڈ کی تاریخ دنیا کی تشکیل جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ تھی انگلینڈ کی ایک مختصر تاریخ۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔